غریب ماں باپ اور امیر بیٹا۔ چھوٹے سے گاؤں کے کنارے کچی اینٹوں اور مٹی سے بنی ایک جھونپڑی کھڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں حامد اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ حامد غریب گھرانے کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بچپن ہی سے اس کے والدین نے محنت مزدوری کر کے اسے پڑھایا لکھایا۔ خود بھوکے رہتے مگر بیٹے کے لیے کتابیں اور کپڑے خریدتے۔ ماں کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کھردری تھیں، باپ کے کندھے جھک چکے تھے، مگر دونوں کی آنکھوں میں امید کی روشنی تھی کہ بیٹا ایک دن بڑا آدمی بنے گا اور ان کی زندگی بدل دے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ حامد شہر گیا، تعلیم حاصل کی اور قسمت نے یاوری کی۔ اسے اچھی ملازمت مل گئی۔ کچھ ہی سالوں میں وہ کامیاب بزنس مین بن گیا۔ شہر کے پوش علاقے میں کوٹھی، مہنگی گاڑی اور عیش و عشرت کی زندگی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ دوستوں کی محفلوں، کاروباری نشستوں اور شہرت کے چرچے میں ایسا مصروف ہوا کہ ماں باپ کی خبر لینے کا وقت ہی نہ نکالا۔ ماں اور باپ گاؤں کی پرانی جھونپڑی میں رہتے رہے۔ باپ کھیتوں میں مزدوری کرتا، ماں دوسروں کے گھروں میں صفائی اور کپڑے دھوتی۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے مگر بیٹے سے یہ امید رکھتے کہ وہ کبھی نہ کبھی واپس آئے گا، ان کا سہارا بنے گا۔ کئی سال بیت گئے۔ ماں کے کپڑے پرانے اور پیوند زدہ ہو گئے، باپ کے جوتے ٹوٹ گئے، مگر وہ دونوں روز اپنے دروازے پر نظریں جمائے بیٹھے رہتے۔ اکثر ماں کہتی، حامد جب آئے گا تو دیکھے گا میں نے اس کے لیے اس کا بچپن والا بستر سنبھال کر رکھا ہے۔ باپ جواب دیتا، ہاں وہ ضرور آئے گا، بس کاموں میں مصروف ہے۔ ادھر شہر میں حامد کی زندگی شاہانہ ہو چکی تھی۔ اس کے پاس وقت ہی نہ تھا کہ وہ گاؤں کا رخ کرتا۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا کہ والدین کو بلوا لوں، مگر پھر سوچتا یہ پرانے خیالات والے دیہاتی لوگ میرے جدید دوستوں کے درمیان کیسے رہ پائیں گے، یہ سوچ کر وہ فون تک نہ کرتا۔ ایک دن گاؤں کے کسی شخص نے خبر پہنچائی کہ تمہارے والد سخت بیمار ہیں۔ حامد نے سن تو لیا مگر کاروباری معاہدے کی مصروفیت کے باعث وہ فوراً نہ جا سکا۔ اس نے دل کو تسلی دی، کل چلا جاؤں گا، مگر کل پرسوں میں بدل گیا اور پھر کئی ہفتے گزر گئے۔ آخر ایک دن اسے اطلاع ملی کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر لمحہ بھر کو حامد کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ بھاگم بھاگ گاؤں پہنچا مگر وہاں صرف خاموش قبر اور بین کرتی ماں ملی۔ ماں کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جس کا جواب حامد کے پاس نہیں تھا۔ اس نے ماں کے ہاتھ پکڑے اور روتے ہوئے کہا، ماں مجھے معاف کر دو، میں اب دونوں کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ ماں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم نے تجھ سے کبھی محلوں اور دولت کی امید نہیں رکھی، ہمیں صرف تیرا ساتھ چاہیے تھا۔ یہ الفاظ حامد کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ شہر کی ساری دولت، گاڑیاں، بنگلے ایک طرف اور ماں باپ کی وہ خالی جھونپڑی ایک طرف۔ اس نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ اصل امیری والدین کی دعاؤں اور ان کے ساتھ رہنے میں ہے۔ باپ کے جانے کے بعد ماں بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی۔ وہ بھی بیٹے کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حامد نے دولت کے انبار میں تنہائی کا زہر چکھا۔ اب اس کی کوٹھی سونی تھی، محفلیں اجنبی تھیں۔ اسے احساس ہوا کہ اگر دولت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے تو وہ ماں باپ کی محبت اور ان کی قربانیاں ہیں۔ حامد اکثر اپنی خالی حویلی کے کمرے میں بیٹھ کر سوچتا، کاش میں وقت پر پلٹ آتا، کاش میں نے دولت کے بجائے ماں باپ کا سہارا بننے کو ترجیح دی ہوتی۔ اب اس کے پاس سب کچھ تھا مگر وہ سکون نہیں جو صرف والدین کے سائے میں ملتا ہے۔